یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 19 ستمبر اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ ہفتے کے روز کیچ کے علاقے بولیدہ میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ ہوا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق قابض فورسز کی بولیدہ سے زامران جانے والے قافلے کو گلی کے علاقے میں سیکورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں کے مورچے پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز کے مورچے میں پہلے سے ہی بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی، جس کی زد میں آنے سے قابض فورسز کے اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف جمعے کے روز کیچ ہی میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے ایک قافلے پر حملہ کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق فوجی قافلے کو تربت میں جمعے کی رات 9 بجے کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ قافلے کی صورت میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے گزر رہے تھے۔ قافلے میں 3 گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکل شامل تھے۔ تربت حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ جمعرات کی رات 8 بجے ہمارے سرمچاروں نے تربت سیٹلائٹ ٹاؤن میں گھات لگا کر قابض پاکستانی فوج کی 3 گاڑیوں پر مشتمل قافلے پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں قابض فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ میجر گہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جمعرات ہی کے روز آواران میں بی ایل ایف کے سرمچاروں نے گشانگ آرمی کیمپ پر راکٹوں، سنائپر اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جہاں راکٹ کے گولے کیمپ کے اندر گرے، جس سے قابض پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے رہائشی 4 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے نوجوانوں میں 2 بھائی بھی شامل ہیں، جن کو بیسیما سے اٹھایا گیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں کو قابض پاکستانی فورسز نے بیسیما سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جب وہ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شناخت حمل اور ثناء اللہ ولد لال کے ناموں سے ہوئی ہے، جو پنجگور کے علاقے چتکان غریب آباد کے رہائشی ہیں۔ ایک اور واقعے میں قابض پاکستانی فورسز نے پنجگور کے علاقے پروم سے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت سوالی ولد ارض محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ نوجوان کو 17 ستمبر کی صبح ایک کار میں سوار مسلح افراد نے پروم 10 سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ مزید اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے پروم ہی کے علاقے کلیری سے بھی ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جس کی شناخت احمد ولد خداداد کے نام سے ہوئی ہے۔ لاپتہ نوجوان کے لواحقین کے مطابق 1 ماہ کے دوران یہ ان کے خاندان کا تیسرا نوجوان ہے جسے قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ گوادر سے رواں مہینے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 4 نوجوانوں کی عدم بازیابی کے خلاف احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جبری طور پر لاپتہ عارف در محمد، عادل نبی بخش، عبد المطلب اور محمد حسن کے لواحقین نے جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری ہدایت الرحمان کی قیادت میں گوادر پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ قائم کیا ہے۔ اس موقع پر لواحقین نے اپنے پیاروں کی عدم بازیابی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
دوسری طرف کیچ کے رہائشی خاتون ہوا بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے ایک جاری کردہ ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کے ماموں زاد بھائی نیاز احمد ولد قادر بخش کو بازیاب کیا جائے۔ ہوا بلوچ کے مطابق نیاز احمد کو 3 دیگر افراد کے ہمراہ 15 اپریل 2019 کو ان کے گھر سے قابض پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا۔ ان کے مطابق دیگر 3 افراد کو بعد ازاں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن نیاز احمد تاحال لاپتہ ہے۔ قابض پاکستانی ریاست کے ادارے CTD نے شال میں ایک اور مبینہ کارروائی میں ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری اور اس سے گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ CTD کے ترجمان کے مطابق CTD کو خفیہ اطلاع ملی کہ شال کے نوائی علاقے مارگٹ میں BLA سے تعلق رکھنے والا مختار خان سمالانی موٹر سائیکل پر شال کی طرف آ رہا ہے، جس پر CTD نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 ہینڈ گرنیڈ، 1580 گرام بارودی مواد، 4 فٹ پرائما کارڈ اور 2 ڈیٹونیٹر برآمد کر لیے۔ تاہم آزادانہ ذرائع سے CTD کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ گوادر میں ایک مسافر بس نے 1 درجن کے قریب اونٹوں کو کچل دیا ہے۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ گوادر کے علاقے جیونی درپانوان کے مقام پر پیش آیا، جہاں اونٹوں کے ایک جھنڈ کے سامنے آنے سے مسافر کوچ نے اونٹوں کو کچل دیا۔ حادثے میں 8 اونٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جمعہ کے روز جوب میں میر علی خیل روڈ پر کام کرنے والی تعمیراتی کمپنی کی مشینری کو آگ لگا دی گئی ہے، جس میں کروڑوں روپے کا تعمیراتی مشینری جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ بلوچستان کی متحدہ اپوزیشن کے کٹھ پتلی اراکین کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور بلوچستان کو شخصی آمیرت سے نجات دلانے کے لیے تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، شخصی آمیریت کی موجودگی میں عوام کے جان و مال کی عدم تحفظ، اداروں کو یرغمال بنانے کی گزشتہ 3 سال سے جاری پالیسی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، غربت اور کرپشن کو بلوچستان کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے جام کمال کے خلاف ہر جمہوری ذرائع کے استعمال کو تیز تر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے TTP کے لیے مشروط معافی کے اعلان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری جدوجہد کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے دشمنوں سے معافی نہیں مانگی اور کسی بھی شرط پر پاکستان کے کفری آئین کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تحریک طالبان پاکستان کے لیے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان آئین کو تسلیم کرے، ہتھیار ڈالے اور آئندہ جہاد نہ کرنے کا وعدہ کرے تو انہیں معافی مل سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا بیان چند روز قبل عارف علوی نے بھی دیا تھا۔ محمد خراسانی کا کہنا تھا کہ ہم سیکولر جمہوری لیڈروں اور فوجی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور 6 لاکھ افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا معافی تو غلطی پر مانگی جاتی ہے، جبکہ ہمیں تو اپنی اس جدوجہد پر فخر ہے۔ افغانستان میں طالبان نے خواتین کے امور کی وزارت کو بند کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا محکمہ بنا دیا ہے جس کا کام سخت مذہبی ضوابط کو لاگو کرنا ہے۔ انسانی حقوق کے گروہوں نے اس وزارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے ہے تاکہ شہریوں خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں پر تشدد کو سختی سے نافذ کیا جا سکے اور تمام برادریوں میں خوف اور عدم اعتماد پھیلایا جا سکے۔ دوسری طرف طالبان حکومت کے تحت وزارت تعلیم نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں صرف ثانوی اور ہائی اسکول تک کے لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسکول آنے کی اجازت دی ہے۔
امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ فوجی انخلا سے چند دن قبل کابل میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں 10 معصوم شہری ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 29 اگست کو کابل میں ہونے والے ڈرون حملے میں ایک امدادی کارکن سمیت اس کے خاندان کے 9 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 7 بچے بھی شامل تھے۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والی سب سے کم سن بچی 2 سال کی سمیہ تھی۔ اس حوالے سے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نے اس شخص کی کار کی 8 گھنٹوں تک نگرانی کی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس کا تعلق افغانستان میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ خراسانی گروپ سے تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ ان کا دفتر چین کی جانب سے 9 ستمبر کو اپنا انسانی حقوق کے قومی ایکشن پلان برائے 2021 تا 2025 جاری کیے جانے کے بعد چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام پر ایک رپورٹ کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشل بیچلیٹ نے کہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ سنکیانگ کے ایغور خود مختار علاقے تک بامانعی رسائی حاصل کرنے کی ہماری کوششوں میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے افتتاح کے موقع پر بیچلیٹ نے کہا کہ ان کا دفتر انسانی حقوق کے الزام کے بارے میں دستیاب معلومات کا جائزہ لینے اور اسے عام کرنے کے منصوبوں کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ عراق نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کر عراق میں متحد اڈوں میں امریکی فوجی دستوں کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے منعقد ایک اہم اجلاس میں طے پایا ہے کہ عراق کی تجویز پر ملک میں اربیل اور عین الاسد فوجی اڈوں پر تعینات امریکی اور اتحادی فوج کی تعداد کم کی جائے گی۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی INA کے رپورٹ کے مطابق اجلاس میں مزید کہا گیا ہے کہ عراقی اور امریکی فریق اتحادی قیادت کی سطح کو ایک ہیڈ کوارٹر سے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے والے ایک ہیڈ کوارٹر تک لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو مالی امداد فراہم کرنے والے 5 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندی کے شکار ہونے والے تمام افراد ترکی سے سرگرم اور مختلف ملکوں کے شہری ہیں۔ پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ایسے 5 افراد کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جنہوں نے دہشت گرد گروپ القاعدہ کو مالی اور لاجسٹک امداد فراہم کی تھی۔ امریکی وزارت خزانہ نے بھی ایک بیان میں بتایا ہے کہ مذکورہ افراد نے القاعدہ کی طرف سے فنڈ منتقل کرنے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے جیل میں قید القاعدہ کے کارکنوں کے رشتہ داروں کو پیسے فراہم کیے تھے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے T20 کرکٹ میں ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ کے بعد اس فارمیٹ کی کپتانی سے دستبردار ہو جائیں گے، تاہم اپنی قومی ٹیم کی ون ڈے اور ٹیسٹ میں کپتانی کرتے رہیں گے۔ وراٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہیڈ کوچ روی شاستری اور ساتھی کھلاڑی روہت شرما کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ اس پر اضافی بوجھ کم ہو۔ وراٹ کوہلی بطور کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ وراٹ کوہلی کے مطابق وہ ICC T20 ورلڈ کپ کے بعد دستبردار ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔